بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حاضرین و سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے۔ آج کے ان معروضی حالات میں جہاں انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں، مصائب میں مبتلا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون نصیب ہو، مجھے میرا دل، میرا ذہن جو ہے وہ سکون کی دولت سے میسر ہو۔ تو آج کے ان معروضی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کا ذکر یہ دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اطمینان قلب کی جو دولت میسر آتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندے پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے جو نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید، یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو آج کے ان حالات میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو اطمینان کی دولت میسر آ جائے اور وہ صبح و شام اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو جو ہے وہ ایک آسانی مہیا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ کے ذکر کو عام کرنا ہوگا۔ وہ ذکر قولی ہو، وہ ذکر قلبی ہو، وہ ذکر لسانی ہو، یا وہ ذکر عملی ہو۔ کوئی بھی شکل ذکر کی ہو سکتی ہے، لیکن ذکر کی سب سے افضل ترین شکل وہ نماز ہے۔ نماز کو پنجگانہ ادا کیجئے، اور اس کے ساتھ اب قرآن مجید کے بعد اگر ہم احادیث کی جانب دیکھیں تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبتوں کا معیار ذاتیات پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، ہماری محبت کا معیار اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت ذاتیات پر نہیں ہونی چاہیے، نفرت میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، کہ اگر یہ شخص خدا نخواستہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے، اگر کوئی شخص پے در پہ جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، تو ہر عنصر میں یہ بات ہمارے غور و فکر اور ہماری نظر میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا رسول نبی پاک علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا غیبت کے حوالے سے، غیبت کی مذمت کی، اور اسی طرح جھوٹ کی مذمت ہے، منافقت کی مذمت ہے، تو جب ان چیزوں میں ہم باقاعدہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً یہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا ہے۔ وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، اور اگر ہم کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو دینے میں بھی انسان کے دل میں، انسان کی فکر میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اگر اسی مقام کو میں قرآن مجید کی آیت سے کنسلٹ کروں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو احسان اور تکلیف کے ذریعے جو تمہارے دل میں دینے کے بعد پیدا ہو اس سے ضائع نہ کرو۔ اگر اعطاء للہ کی تشریح قرآن مجید کی آیت کہ اگر تم دیتے ہو تو تمہارا دینا اور کسی کو کچھ عطا کرنا اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اور ومنع للہ، اور اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روکتے ہو کہ اگر میں اس کو دوں گا تو اس نے پیسے کا ضیاع کرنا ہے، اور اگر میں اس کی مشکل کو دور کروں گا اور یہ کسی ناجائز تعلقات کا یا ناجائز معاملات کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا، اس سے ہاتھ کو روک لینا صرف اس لیے کہ اللہ کی محبت کے لیے، تو یہ فقد استکمل الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا جس میں یہ چار چیزیں پائی گئیں کہ محبت کرے تو اللہ کے لیے،
کسی سے بغض رکھے یا نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا اس میں شامل ہونی چاہیے۔ تحقیق جن میں یہ 4 علامات پائی گئیں اس میں اس نے ایمان کی تکمیل کو حاصل کر لیا، ایمان اس کے دل میں آیا اور اس نے ایمان کی روشنی اور وہاں سے فیض جو ہے وہ حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی، اپنے جو ہے وہ قرب کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربت الہی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے تاکہ ہماری دنیا و آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔